السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کئی سالوں سے چودھریوں کی حویلی میں کام کر رہی تھی، مگر چند روز سے ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا تھا۔ مالکن کی 10 سالہ بیٹی میرے کمرے میں آدھی رات کے وقت آتی، میرے پیر چوم کر رونا شروع کر دیتی۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ جاتا۔ ایک رات آنکھ کھل گئی، میں نے بچی کو فوراً سینے سے لگا لیا اور ایسا کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس معصوم نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو میری ہی۔ میں سو رہی تھی جب اچانک کوئی گیٹ پیٹنے لگا، جیسے گیٹ پر ہاتھ رکھ کر مخالف سمت موجود آدمی ہاتھ اٹھانا بھول گیا ہو۔ وہ مسلسل چلاتے ہوئے گالیاں بھی دے رہا تھا۔ میں پریشان ہو کر کمرے سے باہر نکلی، گھر میں تو کوئی نہیں تھا۔ میں گیٹ تک آئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا کون ہے اور کس سے ملنا ہے۔ سامنے موجود شخص کہنے لگا کہ تمہارے شوہر احمد سے ملنا ہے، اس نے میرا 20,000 کا قرض دینا ہے جو اس نے اپنی بہن کی شادی پر لیا تھا۔ اب وہ چاہے میں جب بھی لینے آتا ہوں وہ گھر سے غائب ہو جاتا ہے، اس کو ابھی اسی وقت باہر بھیجو۔ آج میں اس سے پیسے لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ میں ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ رفیق نے مجھے تو نہیں بتایا کہ اس نے کوئی پیسے ادھار لیے تھے، کہیں یہ آدمی جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ دوسرا، میرے شوہر اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ میں نہ تو دروازہ کھول سکتی تھی نہ اس آدمی کو پیسے پکڑا سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس صرف 500 پڑے تھے اور اس میں سے اس آدمی کا گزارا نہیں ہونا تھا۔ سو خاموشی سے کمرے میں چلی آئی اور وہ آدمی کافی دیر تک چلاتا رہا، جبکہ میں نے سر پر دوپٹے سے پٹی باندھتے ہوئے کروٹ لے کر آرام سے سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ گھر کا کام تو میں کر چکی تھی۔ جب اور کوئی کام ہی نہیں تھا تو میں نے سونا بہتر سمجھا۔ اس آدمی کی آواز بہت دیر تک میرے کانوں سے ٹکراتی رہی، مگر جب میں اٹھی تو گھر میں خاموشی تھی، بالکل ایسے جیسے طوفان سے پہلے ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ وہ آدمی اتنی جلدی ٹلنے والا تھا تو نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ ابھی تک گیٹ پر بیٹھا ہو۔ جلدی سے پاؤں میں چپل پہن کر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے میں صحن میں آئی اور گیٹ سے جھانکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جلدی سے گیٹ کھولا، باہر دیکھا تو وہ آدمی ابھی تک بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے فوراً سے گیٹ اسی کے منہ پر زور سے بند کر دیا۔ وہ تل ملا کر رہ گیا اور مجھے گالیاں بکنے لگا۔ میں کافی دیر تو برداشت کرتی رہی۔ جب میری برداشت سے بات تجاوز کر گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے شوہر کو فون کر کے بلا لوں۔ میرے پاس چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل تھا، کیونکہ میرے میکے والے دوسرے شہر رہتے تھے تو اکثر ان سے بات کرنے کے لیے مجھے اپنے شوہر کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اور میں اس بات سے تنگ تھی۔ میں اسی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے چھوٹا سا موبائل لا دیا تھا جو میرے لیے بہت کارآمد تھا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا تو وہ فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ آخر وہ کہاں سے؟ پہلے تو اس نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ کافی دیر شوہر کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تو مجھے باہر بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا کہ اتنی گرمی میں وہ کیسے بیٹھا ہے۔ شاید اس کو حقیقت میں پیسوں کی ضرورت ہے، ورنہ کون سا سارا دن اتنی گرمی میں کسی کے گیٹ پر بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے کھانا ٹرے پر سجایا اور گیٹ کھولتے ہی باہر دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک پیپل کی چھاؤں میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے منہ کو اچھے طریقے سے دوپٹے سے ڈھانپا اور اس کی جانب چل دی۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا، مگر وہ آدمی شاید سو چکا تھا۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، بھائی اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں، کافی دیر سے آپ یہیں موجود ہیں، اتنی شدید گرمی میں آپ تھک چکے ہوں گے، کھانا کھا کر فریش ہو جائیں، تب تک میرا شوہر بھی آ جائے گا تو آپ دونوں بات کر لیجئے گا۔ میں نے اسے کئی بار فون کیا ہے مگر وہ اٹھا نہیں رہا۔ جو میں نے اتنی لمبی بات کی تو وہ آدمی نظریں جھکائے جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے کھانا اس کے سامنے رکھا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ بجا تو آدمی برتن دے کر دوبارہ چارپائی پر جا بیٹھا، جبکہ میں شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ نہ جانے آج اسے کیسے دیر ہو رہی تھی۔ تقریباً عشاء کی اذان کے 5 منٹ بعد میرا شوہر دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گئی۔
اور میرے منہ سے ایک چیخ نکلی، کیونکہ وہ کبھی اس طرح سے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میں تو چور سمجھ کر ڈر گئی۔ میرے شوہر نے مجھے ڈرا ہوا دیکھا تو فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا، زرینہ بیگم کچھ تو خیال کرو، تمہارا شوہر ہوں چلا کیوں رہی ہو؟ اور وہ جو آدمی باہر بیٹھا ہے کون ہے؟ میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگی، تم نے 20,000 ادھار لیے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ سچ سچ بتاؤ یہ کیا چل رہا ہے؟ مجھے غصے میں دیکھ کر میرا شوہر بے بسی سے کہنے لگا، بہن کی شادی پر لیے تھے، ابھی تک واپس نہیں کر سکا، اور وہ آدمی باہر بیٹھا ہے، میں کیا کروں، کہاں سے دوں اس کو پیسے؟ تمہارے پاس ہیں تو دے دو۔ ہم دونوں میں بحث اتنی بڑی کہ باہر تک آوازیں جانے لگیں۔ وہ آدمی بھی سمجھ گیا کہ میرا شوہر اندر آ چکا ہے، اس نے فوراً سے دروازہ بجانا شروع کیا۔ میں اپنے شوہر کی اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک بار قرض لے سکتا تھا تو دوسری بار لینے میں بالکل بھی نہ ہچکچاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں گیٹ کھول دیا۔ وہ آدمی اندر چلا آیا اور آتے ساتھ ہی میرے شوہر کے ساتھ بحث کرنے لگا کہ کب تک پیسے واپس لوٹاؤ گے۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ زبانی کلامی اس معاملے کو طے کریں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ تو مار کٹائی پر آ گئے۔ تبھی میں ان کے بیچ میں آ گئی اور اس بھائی کو بولا کہ آپ 1 مہینہ صبر کریں، میں بہت جلد آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ آدمی کہنے لگا، بہن تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، حالانکہ تم اپنے شوہر کی طرح میری بات نہ سنتی اور نہ ہی مجھے کھانا دیتی، مگر تمہارے اچھے سلوک سے متاثر ہو کر میں تمہیں اور وقت دے رہا ہوں، ورنہ تو میں سوچ کر آیا تھا کہ آج اسی وقت پیسے لے کر جاؤں گا۔ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن یہ آدمی مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے۔ اس نے غصے سے میرے شوہر کی طرف اشارہ کیا تو میں نے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا، بھائی میرا آپ سے وعدہ ہے، اگلے 30 دن بعد آپ آ کر مجھ سے رقم لے جانا۔ وہ آدمی میرے سر پر ہاتھ رکھ کے چلا گیا۔ میں شوہر کی طرف مڑی تو میرا شوہر الٹا مجھ پر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے اسے کھانا دیا تھا؟ میں نے بغیر کچھ کہے گیٹ بند کیا اور کمرے میں چلی گئی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ ایک تو اس نے قرض لیا تھا، اب جب اس آدمی پر مجبوری آ چکی تھی تو وہ اسے پیسے لوٹانے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ میں اس لیے اس کا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر بہت زیادہ فضول خرچ تھا، اتنا کہ پیسے فضول کاموں میں اڑا دیتا اور گھر میں راشن کے بھی پیسے نہیں بچتے تھے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کرتا تھا۔ وہ کوئی بھی بات نہ سمجھتا تھا اور ہر وقت بحث کے لیے تیار رہتا۔ میں بھی کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ 30 دن میں پیسے کہاں سے واپس کرو گی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ 20,000 ہے، کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ تبھی میں اٹھ بیٹھی اور اسے کہنے لگی، چاہے تم بھی اجازت دے دو یا نہ دو، مجھے چودھریوں کی حویلی میں کام ملا ہے اور میں وہیں جا رہی ہوں۔ 30 دن بعد مجھے میری تنخواہ مل جائے گی تو پہلی تنخواہ اسی کو دے دوں گی، ورنہ وہ ایسے ہی پریشان ہوتا رہے گا اور ہمیں بھی کرتا رہے گا۔ تمہیں تو ذرا سی عقل نہیں ہے، فضول خرچیوں سے تھوڑے پیسے بچا کر اسے دینا شروع کر دیتے تو اب تک ہو گئے ہوتے۔ تمہاری بہن کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اس کے 2 بچے ہیں، اور تم ابھی تک 20,000 نہیں چکا پائے۔ میں بولنے پر آتی تھی تو بولتی ہی چلی جاتی تھی۔ ابھی بھی میرے شوہر کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم سچ میں چودھریوں کی حویلی میں کام کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا، اگر میں منع کروں تو پھر تم کیا کہو گی؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، میں پھر بھی جاؤں گی، سارا دن میں گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں۔ تم تو گھر سے نکل جاتے ہو، آتے پھر رات کو دیر سے ہو، میں کیا کروں؟ گھر میں بیٹھ کر بچے تو ہیں نہیں جو ان کی پرورش میں مصروف رہوں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، اس لیے کوئی نہ کوئی کام تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ میں اپنے شوق سے کر رہی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میری اماں بھی چودھریوں کے ہاں کام کرتے کرتے مری تھی، اب تم بھی وہاں کام کرنا چاہتی ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے یہ بات کی تو مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں کمانے لگ جاؤں تو میرا شوہر آوارہ گردی پر تو توجہ دے گا
مگر اپنے کام پر نہیں، کیونکہ راشن کے پیسے بھی بڑے مظلوم مشکلوں سے دیا کرتا تھا۔ اب جب اس کو معلوم تھا کہ میں کمانے لگی ہوں تو وہ بھلا مجھے پیسے کیوں دینے والا تھا؟ میں نے غصے سے شوہر کو گھورا اور چپ چاپ سو گئی۔ صبح جب کام پر جانا تھا، اچھے طریقے سے گھر کو صاف کرنے کے بعد میں نے کپڑے لٹکائے اور چادر اوڑھ کر چودھریوں کی حویلی کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستے میں گلشن باجی ملی جس نے مجھے اس کام کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم دونوں نے سوچ لیا کہ جب جانا بھی ایک وقت پر ہے تو کیوں نہ اکٹھے جایا جائے، پھر جو ہم پہلے تیار ہو جائے گا وہ دوسرے گھر جا کے اس کا انتظار کرے گا، پھر دونوں اکٹھے ہی حویلی جایا کریں گی۔ ویسے تو گلشن باجی اور مجھ میں صرف 2 برس کا فرق تھا، مگر کیونکہ کم عمری میں ان کی شادی ہوئی تھی اور زیادہ بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے بڑی ہو چکی تھی، اس لیے میں احتراماً ان کے نام کے ساتھ باجی لگایا کرتی تھی۔ ویسے تو گلشن کہنے میں بھی باجی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پھر یہ بھی اخلاقیات کے خلاف تھا اور میں انہیں ان کے نام سے نہیں بلا سکتی تھی۔ یہ ہمارے گاؤں کی روایت تھی۔ گلشن باجی اور میری جلد ہی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں اکٹھے آتی جاتی۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے۔ میں خوش تھی۔ مالکن بھی بہت اچھی تھی۔ وہ مجھ سے محبت سے پیش آتی اور سب ملازمین سے زیادہ مجھے اہمیت دیتی۔ مجھے بہت خوشی ہوتی۔ ابھی 20 دن ہی گزرے تھے جب وہ بھائی پھر ہمارے گھر آنے لگے۔ وہ بار بار پیسوں کا تقاضا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے پیسے چاہیے، آپ کسی سے ادھار لے کر دے دیں، لیکن مجھے آج کل میں ہی چاہیے۔ اس بھائی کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے میں مالکن کے پاس گئی اور اس سے درخواست کی کہ ہم نے قرض لیا تھا، اب وہ آدمی پریشان کر رہا ہے، اگر آپ مجھے اس مہینے کی تنخواہ پہلے ہی دے دیں تو میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی۔ مالکن کو میں ویسے ہی پسند تھی، انہوں نے فوراً سے پہلے 20,000 نکال کر دے دیے۔ میں ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ کر وہ پیسے اس آدمی کو تھما دیے، وہ جو 6 دن سے ہمارے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو میرا شوہر گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی کہ مٹھائی کیوں لائے ہو؟ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں ہمیشہ مجھ سے شکایت تھی نا کہ میں صحیح سے کماتا نہیں ہوں اور سارا بوجھ تم پر ڈال دیتا ہوں، تو اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں شہر جاؤں گا۔ مجھے ایک نوکری مل چکی ہے، وہاں ایک بنگلے میں گارڈ کے فرائض سر انجام دینے ہیں، ماہانہ 30,000 ملے گا۔ شوہر کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ اس نے مجھے مٹھائی کھلائی اور ڈبہ اٹھا کر اپنے دوستوں کے پاس لے جانے لگا۔ میں نے سر پیٹ لیا کہ یہ ہر چیز میں اپنے دوستوں کو بیچ میں گھسیٹ لاتا ہے۔ اب میرے شوہر نے مستقل طور پر شہر میں رہنا تھا، اس نے سال میں کبھی بھی ہی واپس آنا تھا، تو میں نے مالکن سے بات کی کہ گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اگر یہی حویلی مجھے کہیں جگہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا، اپنا مختصر سامان لے کر آ جاؤ، میں تمہیں کمرہ دیتی ہوں۔ حویلی کی 4 دیواری کے بالکل آخر میں ملازمین کے لیے کمرے بنائے گئے تھے۔ مجھے بھی وہاں ایک کمرہ مل گیا۔ میں وہاں سکون سے رہنے لگی۔ 6-7 مہینے تو بہت سکون سے گزرے۔ مالکن میرے کام سے بہت متاثر تھی، کیونکہ میں ہر فن مولا تھی، ہر کام میں مجھے مہارت حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی کام ہوتا بھی صحیح تو مالکن مجھے آواز دیا کرتی تھی، میں فوراً بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیتی۔ مالکن مجھ سے زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ انہوں نے میری تنخواہ بڑھانے کا بھی وعدہ کر لیا تھا۔ اب میں زیادہ محنت سے کام کرنے لگی تھی، کیونکہ میرے لیے میرے مالکن کی خوشنودی ہی سب کچھ بن چکی تھی۔ شوہر تو کبھی کبھی آتا، ایک رات رہ کر واپس چلا جاتا، ایسے میں اکیلی رہ جاتی تو مالکن کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ وہ کچن کا سارا کام خود ہی کرتی، خاص طور پر وہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خود بناتی، باقی صفائی اور چھوٹے موٹے کام ہوتے جو ہمیں کرنے ہوتے تھے۔ وہ جمعہ کی بابرکت رات تھی جب میں رات گئے تک عبادت کرتی رہی، تھکی ہاری چارپائی پر لیٹی تو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مجھے ایک علیحدہ کمرہ ملا تھا اور اس کمرے میں اکیلی ہی رہتی تھی۔
ساتھ والا کمرہ شمیم خالہ کا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی جو اس حویلی میں ڈرائیور کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد تو تھی نہیں، اس لیے اکٹھے اسی حویلی میں رہ رہے تھے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے محسوس ہوا کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے، کیونکہ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ باہر سے 14ویں کے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، اور اسی روشنی کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں ٹہل رہا ہو، کیونکہ اس انسان کا سایہ دیوار پر ظاہر ہو رہا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی۔ پہلے تو لگا کہ کمرے کے باہر کوئی ہے، مگر جب قدموں کی چاپ کمرے میں سنائی دی تو میرے دل کی دھڑکن میں تیزی آنے لگی۔ چہرہ پسینے سے بھر گیا، ہاتھوں میں ہلکی کپ کپاہٹ واضح ہو گئی۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی، وضو میں تھی، اس لیے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے لگا میرا وہم ہے، مگر یہ وہم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ کوئی تو یہاں موجود تھا۔ ابھی میں آنکھیں پھاڑے خوف زدہ ہو کر لیٹی ہوئی تھی جب کسی نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہونے والی تھی، لیکن جلدی سے میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے لگی تاکہ چیخ دب جائے اور سامنے موجود انسان کو پتہ نہ چل سکے کہ میں جاگ رہی ہوں۔ تبھی ایک آواز گونجی جس نے مجھے چونکا دیا، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ مالکن کی بیٹی میرب کی تھی۔ میں حیران ہو گئی۔ اس چھوٹی بچی نے میرے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور رو رہی تھی، اس کے آنسو میرے پاؤں پر گر رہے تھے۔ میں حیران ہو گئی کہ میرب بی بی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے۔ وہ تو محض 10 برس کی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بہت سی سوچیں میرے سر پر سوار ہونے لگیں کہ آخر وہ چھوٹی سی بچی ایسی حرکت کیسے کر سکتی تھی، اور وہ کر بھی رہی ہے تو آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ بظاہر میں سوتی بنی۔ وہ بچی کافی دیر میرے سر پکڑ کر روتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں رات کو دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچی میرے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے لگا شاید نیند میں تھی، اس لیے یہاں آ گئی ہوگی۔ اگلے روز پھر اس نے یہی حرکت دہرائی۔ کافی دنوں تک وہ یہ حرکت دہراتی رہی۔ میں خاصی ڈری ہوئی تھی۔ ایسے کرتے ہوئے پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ آدھی رات کو وہ بچی لازمی آیا کرتی تھی۔ ایک روز میں نے سوچا کہ آج تو میرا بی بی سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ ایسی کون سی وجہ ہے جو ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی وقت میرے شوہر کا فون آیا۔ وہ کہنے لگا آج میں گھر آ رہا ہوں تو تم بھی واپس آ جاؤ۔ میں نے مالکن سے چھٹی لی، حالانکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں میرا بی بی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، مگر مجبوری تھی۔ شوہر اتنے مہینوں کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ میں نے سوچا جب کام پر واپس ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا۔ میں نے 4 دن کی چھٹیاں لے لی تھیں۔ اس کے بعد گھر آ کر بھی میں بے چین۔ میرا شوہر بار بار پوچھتا رہا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان دکھائی دے رہی ہو، مگر مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ میں خاموش رہی۔ میرا شوہر بھی خاموش ہو گیا کہ شاید میں اسے نہیں بتانا چاہتی۔ جب مجھے خود کو کچھ پتا نہیں تھا تو میں اسے کیا بتاتی۔ 4 روز بعد میں حویلی واپس آئی تو مالکن بہت خوش تھی۔ ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ مٹھائی کس چیز کی بانٹی جا رہی ہے، تو مالکن نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی میرب کا رشتہ ابھی سے طے کر دیا۔ جب وہ 18 برس کی ہوگی تو وہ اس کی شادی کر دیں گی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن اس دن والا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا مالکن کس سے طے کیا ہے، تو وہ کہنے لگی میرے دیور کے بیٹے سے۔ وہ میری بیٹی سے 2 برس بڑا ہے۔ بس ہم نے سوچا ہے کہ جیسے وہ دونوں تھوڑے سے بالغ ہوں گے تو ہم دونوں ان کی شادی کر دیں گے۔ مجھے حیرت ہوئی مگر خوشی بھی ہوئی، کیونکہ وہ میری مالکن کی بیٹی تھی، مجھے پیاری لگتی تھی۔ مالکن کے 2 بیٹے تھے، مگر ان کی بیٹی پر سب سے زیادہ مجھے پیار آیا کرتا تھا۔ اکثر وہ اداس ہو کر باغ میں بیٹھی ہوئی پائی جاتی۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اتنی تنہائی پسند ہے، جو کہ اتنے خاندان کے تمام لوگ ہی بہت ہنس مکھ اور گھل مل جانے والے ہیں۔ وہ بچی کچھ تو محسوس کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکیلا رہنا پسند کرتی تھی۔ رات کو میں نے میرب کا کمرے میں آنے کا انتظار کیا، مگر وہ نہیں آئی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ پھر سوچا شاید بچی ہے، نیند میں آ گئی ہوگی، اب ٹھیک ہو گئی ہوگی تو نہیں آئی ہوگی۔
مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور وہ مالک ہے اور میں اس کی نوکرانی۔ مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اسے سوال جواب کروں۔ ان لوگوں کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس بات کا غلط مطلب لوں۔ 2-3 دن تو سکون سے گزرے، مگر پھر میرا بیوی وہی حرکت دہرانے لگی۔ آج ہی رات کو وہ میرے کمرے میں آئی اور پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ ایک رات میں نے اس سے سب کچھ اگلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی وہ رات کو میرے کمرے میں آئی اور میرے پیروں کو چومتے ہوئے رونے لگی تو میں نے فوراً سے بیدار ہوئی اور کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے میں بیوی سے کہنے لگی، بیوی سب خیریت تو ہے؟ وہ ڈر کے مارے کمرے سے بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں پیچھے سے میرا بیبی کہتے ہوئے اسے پکارنے لگی، مگر وہ تو جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ مجھے لگا شاید وہ واقعے میں تھی۔ کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے، تو مجھے لگا شاید اس کو ہو، مگر وہ میرے پاؤں پکڑ کر روتی کیوں تھی؟ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی شاید مجھے جاگ کر بی سی جی کچھ پوچھنا نہیں چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے بھی تو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو میرا بیوی اس طرح میرے پاؤں کو چھوتی رہتی ہیں۔ مجھے یہ بات معقول نہیں لگتی تھی، جو لڑکی اپنی ماں کے پیر نہیں چھو سکتی، وہ بھلا اپنے گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ سی نوکرانی کے پیر کیسے چھو سکتی ہے؟ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میں نے بے صبری سے دن کے ہونے کا انتظار کیا۔ سارے گھر میں نے میرب کو اچھی طرح سے ڈھونڈا، مگر وہ مجھے کہیں پر بھی نہ ملی۔ میں نے یہ بات بہت محسوس کی تھی کہ میرب کے ساتھ مالکن کا رویہ لیے دیے رہنے والا انداز میں ہوتا تھا۔ وہ اس کا خیال تو رکھتی تھی، مگر ویسے محبت نہیں کرتی تھی جیسے وہ اپنے بیٹوں پر محبت نچھاور کرتی تھی۔ سارا دن ان کے پیچھے بھاگتی رہتی تھی۔ وہ شاید میرب کے بڑے ہونے کی وجہ سے انہیں نظر انداز کرتی تھی، جبکہ میرب چاہتی تھی کہ وہ اسے ویسے ہی اہمیت ملے جیسے باقی سب کو ملتی ہے۔ بہرحال بات جو بھی تھی، وہ بچی بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔ میں نے اسے دھیرے دھیرے وقت دینا شروع کیا تاکہ وہ مجھے بتا سکے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آ کر پیر چھونے کو مجبور ہے۔ میں باغ میں گئی، اسے بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں جہاں بھی جاتی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ مجھے بڑا برا لگتا تھا۔ پھر سوچا کہ اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے، مگر ابھی بھی وہ رات کو میرے کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ میرے سونے کا انتظار کرتی اور کھڑکیوں سے جھانکتی رہتی۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ میرا بیوی باہر کھڑی ہوئی ہیں۔ آدھی رات کو جب وہ میرے کمرے میں آئی تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا سر گود میں رکھا اور بال سہلاتے ہوئے پوچھنے لگی، میرا بیوی کیا بات ہے؟ آپ مجھے آج کل بہت پریشان اور مضطرب دکھائی دیتی ہیں۔ سب خیریت تو ہے؟ کیا آپ کی امی نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے رونے لگی۔ میں نے لائٹ آن کی تو دیکھا رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے کہ مجھے اپنے گھر والے اپنے نہیں لگتے، نہ ہی ان کو اپنا سمجھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ مجھے لگا بچی کسی صدمے کے تحت ہی ایسا بولی جا رہی ہے، ورنہ وہ تو اپنے گھر میں تھی۔ میں اسے سنبھالنے لگی، بیٹی تمہارا گھر تو یہی ہے، تم نے اب یہی رہنا ہے، تم کس کے گھر کی بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرا یہ گھر نہیں، نہ ہی یہ سلطانہ بیگم میری ماں ہے، بلکہ میری ماں تو کوئی اور ہے جو اس حویلی میں رہتی ہے۔ میں حیران ہو کر پوچھنے لگی، تمہاری ماں؟ مجھے لگا چھوٹی بچی ہے تو ماں سے ناراضگی کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے، مگر وہ تو کسی اور راز سے پردہ اٹھانے والی تھی جو میرے پیروں تلے سے زمین کھینچنے والا تھا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر میرے دل کو بہت عجب لگا۔ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ بچی کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے میں نے جلدی سے پیالے میں پانی پیش کیا تو وہ ایک سانس میں ہی سارا پانی پی گئی۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ بچی اتنی خوفزدہ کیوں ہے جبکہ وہ اپنے گھر اپنوں میں موجود ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی، میری ماں سلطانہ بیگم نہیں بلکہ آپ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ میں اسے چپ کروانے لگی کیونکہ اس نے جو بات کی تھی اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔
شاید میں اس کے سارے کام کرتی تھی، اس کے ساتھ وقت بھی گزارتی تھی، اس لیے وہ مجھے ایسا کہہ رہی تھی، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ جو مجھے لگ رہا تھا اس سے سب کچھ الٹ تھا۔ میں نے اس بچی کو تھوڑا سا پرسکون کیا، اس سے پیار سے پوچھنے لگی کہ بیٹی کیا بات ہے، تو وہ بتانے لگی آج سے 6 مہینے پہلے اس نے اپنی ماں کے کچھ ایسے الفاظ سنے جس نے بچی کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی میں اپنی امی کے کمرے میں جا رہی تھی جب ان کی اور نانی کی آوازیں مجھے سنائی دیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ممتاز بیگم کی بہو زرینہ واپس آ چکی ہے، کہیں وہ اپنی بچی کی مانگ نہ کر لے۔ فی الحال تو اسے نہیں پتا کہ میرب اس کی بچی ہے، مگر کل کو اسے پتا چل گیا تو کیا ہوگا۔ امی بہت پریشان ہو رہی تھی، مگر میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھائیوں کے مقابلے میں مجھے بالکل بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ جب تک میرے بھائی پیدا نہ ہوئے تو میں شہزادیوں کی طرح اپنے گھر میں رہتی تھی، مگر اب میری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ بچی رونے لگی، جبکہ میرے ہاتھ اس کی باتوں کو سن ہو چکے تھے۔ 10 برس پہلے میری ایک بچی پیدا ہوئی تھی جو پیدا ہونے کے چند گھنٹے بعد فوت ہو گئی، لیکن میری بچی زندہ تھی، اور چودھریوں کی حویلی میں کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے میرب کا ہاتھ پکڑا اور غصے میں مالکن کے کمرے کے پاس جا پہنچی اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ مالکن نے مجھے دیکھا تو حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی زرینہ بیگم سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں کہنے لگی آپ سے بات کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے باہر آئیں گی؟ جب وہ باہر آئیں تو سمجھ چکی تھیں کہ میں کیا کہنے والی ہوں۔ تبھی انہوں نے کہا میرب کو کہ تم جا کر سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ وہ تو چلی گئی، لیکن میں جانے کو تیار نہیں تھی۔ میں کہنے لگی میرب کس کی بیٹی ہے؟ وہ کہنے لگی تمہاری بیٹی ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ دائی کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، بغیر بچی کے میں گھر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ 4 سال بعد میں حاملہ ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تھا چاہے بچی ہو مگر مجھے میرا وارث چاہیے، لڑکا پیدا ہو یا لڑکی انہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس ہم دونوں ایک ہی دائی کے پاس تھیں۔ جب تمہاری بچی پیدا ہوئی تو میں نے تمہاری ساس سے درخواست کی کہ وہ یہ بچی مجھے دے دیں، وہ ہماری پرانی ملازمہ تھی۔ میرا احساس کرتے ہوئے انہوں نے وہ بچی مجھے تھما دی، لیکن پھر خدا کی قدرت کہ میں دوبارہ سے ماں بن گئی۔ میں نے میرب کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہ گئی، جس کی وجہ سے وہ بچی تنہائی پسند ہو گئی۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کسی کو یہ راز مت بتانا، اور اپنی بچی کا یہیں رہ کے خیال رکھو۔ دیکھو وہ اس کا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہوا ہے، کل کو وہ تم سے بھی بہترین زندگی گزارے گی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ یہ سب کچھ بتا کر وہ اپنی بیٹی کو ایک ایسی زندگی دینا چاہتی ہو جو دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گھر چلائے گی۔ ہم اسے پڑھائیں گے لکھائیں گے، کل کو وہ چودھریوں کی بہو کہلائے گی، تم اسے کچھ بھی نہیں دے سکتی، سمجھو اس بات کو۔ مالکن کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح لگے۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی آئی اور کبھی بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھنے دیا۔ آج میری بیٹی اپنے گھر میں بہت خوش ہے، اس کی اپنے شوہر کی نظر میں بہت اہمیت ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بر وقت مالکن مجھے نہ سمجھاتی تو شاید میں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی بیٹی کو اپنی جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی جو میں گزار چکی ہوں۔